اللہ الرحمن الرحیم۔ ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات رب سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اور ان کی ہے جن کو پروردگار عالم نے علم و اختیار عطا کیا۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، حمزہ وائس ہادی چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کا واقعہ سناؤں گا۔ چلیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ سن 6 ہجری میں چمن اسلام آمد بہار کے دلربا زمزموں سے گونج رہا تھا۔ نسیم بہار کی سبک روی نے گلستان دین حق کو معطر معطر کر دیا تھا۔ توحید و رسالت کی خوشبو دور و نزدیک پھیلتی جا رہی تھی۔ شعبان کے مہینے تک آتے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی و جمیل یوں بارآور ہوئی کہ بارگاہ احادیث سے انا فاتحنا لکا فاتحنا مبین کی سند عطا ہوئی، اور قلیل عرصے میں اتنے کفار و مشرقین حلقہ بغوش اسلام ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ بیرون عرب روم و ایران جیسی سلطنتوں کے ساتھ مراسلت ہونے لگی تھی۔ اونچے ایوانوں اور درباروں سے خیر سگالی کے پیغامات آنے لگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل جدوجہد کامیابی سے ہمنار ہونے لگی تھی کہ خوشی کے ان زمانوں میں شعبان کی ابتدائی تاریخیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ ایک سہانی صبح ننھے منھے حسین علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام کی انگلی تھامے انہیں خوشی خوشی اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں لے کر آئے، اور کمال اشتیاق اور مسرت سے آغوش بطول کی زینت کی جانب ایک مسرور اشارہ کیا، اور شادمان لہجے میں معصومیت سے گویا ہوئے، دیکھیے بابا جان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پیاری بہن عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کی گود میں محو و خواب چاند سی بیٹی کو دیکھا، پھر حسین علیہ السلام کی معصوم خوشی پر نگاہ کی تو پلکیں نم ہو گئیں۔ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ اپنی نواسی کا نام رکھیں گے جس طرح انہوں نے اس کے بھائیوں کے نام رکھے ہیں۔ ننھی بچی کی ولادت کو 3 روز گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارک نوید ان سے پہلے فاطمہ کے بیت الشرف میں پہنچی۔ فاطمہ ہواؤں میں شامل جان فضا خوشبو کا پیغام پا کر الہانہ گھر کے آنگن میں آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول فاطمہ کے دروازے پر تشریف لائے، اور مشفق اور روح پرور صدا مدینے کی فضاؤں میں آیت تطہیر کا فردوسی آہنگ بن کر گونجی۔ اے اہل بیت علیہ السلام، نبوت تم پر میرا سلام ہو کہ خدا نے تمہیں ہر جس سے اسی طرح پاک و پاکیزہ رکھا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا سراپا اشتیاق بن کر دہلیز تک آئیں۔ گود چاند کو شرماتی نوزائیدہ بیٹی سے ہری بھری تھیں۔ فضہ اور ام ایمن اور دوسری کنیزوں نے مبارک سلامت کے ساتھ ہی یہ خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دہلیز میں قدم مبارک رکھتے ہی پہنچا دی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ استقبال کیا، بابا جان مبارک ہو، خدا نے اپنے کرم سے ہمیں حسن و حسین کی بہن عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی چومی اور بازو پھیلا کر فرمایا، تمہیں بھی مبارک ہو بیٹی، لاؤ میری بیٹی مجھے دے دو۔ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی بیٹی کو آغوش رحمت میں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتیاق سے فاطمہ کے نورانی جمال اور حضرت علی علیہ السلام کی حشمت اور وقار کو نوزائیدہ بچی میں منعکس ہوتے ہوئے دیکھا تو چہرہ انور کھل اٹھا، بے اختیار بچی کو سینے سے لگا لیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا گویا ہوئیں، بابا جان، ہم سب آپ کے انتظار میں تھے کہ آپ تشریف لائیں اور حسین علیہ السلام کی بہن کا نام رکھیں۔ بیٹی میں اس معاملے میں حکم خداوندی کا پابند اور منتظر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننھی کلی کے پھول سے رخسار کے ساتھ اپنا رخسار محبت سے لگا دیا۔ اسی وقت رخ پر نور پر آثار وحی نمودار ہوئے۔ فاطمہ نزول وحی کی نشانیوں کو پہچان کر خاموش ہو گئیں، لیکن یہ دیکھ کر ان کا دل ڈوبنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کا ایک سیل رواں جاری ہے جو
ان کی ریش مبارک اور بچی کے ملائم رخساروں کو بھگو رہا ہے۔ فاطمہ نے بےتاب ہو کر دل تھام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور حضرت علی علیہ السلام کو قریب بلا کر فرمایا، یہ ننھی بیٹی تم جیسے شاہ مردہ باغ کی زینت ہے۔ بارگاہ ایزری سے اسے زینب کا نام عطا ہوا ہے کہ لوح محفوظ پر اس کا یہی نام رکھا ہے۔ پھر چاروں جانب دیکھا اور گویا ہوئے، یہاں جو لوگ حاضر ہیں میں ان کو وصیت کرتا ہوں اور ان پر فرض ہے کہ اس بات کو ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ سب میری اس بچی کے حقوق کی رعایت کریں، اس کی عزت و حرمت کا پاس رکھیں۔ یہ صورت و سیرت میں اپنی نانی ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے مشابہ ہے اور انہی کی طرح دین کے لیے قربانیاں دے گی۔ جان سے پیارے بابا کی آنکھوں کے آنسو فاطمہ کے دل پر گر رہے تھے۔ انہوں نے بھیگی پلکوں کے ساتھ ایک بے قرار سوال کیا، بابا کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشکوں کی روانی بڑھی اور شدت و گریہ سے آواز بلند ہو گئی۔ وہاں موجود سبھی کے دلوں پر قیامت گزر گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے بالوں اور ننھی کلائیوں کو چوما اور فاطمہ علی سے مخاطب ہوئے، بیٹا میری اس بات کو صبر و ضبط سے سنو۔ جبرائیل امین ابھی خبر لائے ہیں کہ زینب اپنے بھائی حسین کی قربانیوں میں برابر کی شریک ہوگی۔ جب وہ امت کے بدترین گروہ کے ہاتھوں میں 3 دن بھوک اور پیاس کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا تو تمہاری بیٹی اس کے مقصد کو زندہ رکھے گی۔ یہ میری امت کے ہاتھوں شدید ترین تکالیف اور مصائب میں مبتلا ہوگی جو ایک ہی روز میں اس کے بالوں کو سفید اور کمر کو خمیدہ کر دیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کا مختصر سا واقعہ۔ میری جانب سے آپ تمام کو بی بی جناب زینب کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ اس واقعے کو کتاب شریعت الحسین سے لیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اب دیں ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔